سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو دوبارہ سے اب میں کر رہی ہوں ریکارڈ. اچھا، تو وہ جو روح تھی، وہ جو اوپر سے آسمانوں سے آئی تھی، وہ آسمانوں میں واپس چلی جاتی ہے، اور وہ جسم جو مٹی سے بنا ہوا تھا وہ مٹی میں ملا دیا جاتا ہے. ثم یحییکم، اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہیں زندہ کروں گا. تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ موت کے بعد پھر قیامت میں پھر دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا. وہ جو جسم مٹی میں مل گیا تھا وہاں سے وہ جسم پھر سے بنایا جائے گا، اور اس روح کو آسمان میں سے اٹھا کر اس جسم کے اندر پھر دوبارہ ڈال دیا جائے گا، اور یہ انسان کی پھر دوبارہ سے ایک زندگی ہوگی. تو یہاں پر فرمایا تمہاری تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، یعنی 2 موتیں اور 2 حیات کا ذکر آیا. تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دی جائے گی اور تم پھر زندہ کیے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی اس اللہ کے پاس سے ہی تم آئے تھے، اور تم نے یہ پورا سفر طے کرنے کے بعد تم نے پھر اللہ کی عدالت میں حاضری دینی ہے، اور تم نے اللہ کو بتانا ہے کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو. تو اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ایک دن میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور میں نے اس کو جواب دینا ہے، تو پھر انسان بہت ڈرے. وہی بات ہے کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو کوئی انسان ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہیں دے گا کہ عمر کہاں گزار کے آئے ہو. پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری، اور پھر خاص طور پر جوانی کا وقت کہاں گزارا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم جو تھا جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. یہ ساری باتوں کے جواب ہر انسان کو دینے ہیں، اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے. ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، تو اس وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ پونجی جمع کر لیں جو اس روز ہمارے کام آئے گی کہ جب کوئی کام نہیں آئے گا. یہاں مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس ترین انسان کون ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ جس کے پاس مال نہیں ہوگا، کسی نے کہا کہ جس کی اولاد نہیں ہوگی، یا اسی طرح سے لوگوں نے مختلف جواب دیے. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین، غریب ترین انسان وہ ہوگا کہ جو روز قیامت اللہ کے حضور ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے ساتھ آئے گا. اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، تہجد ہوں گے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس. لیکن اور اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ جنت میں جائے گا. لیکن پھر کیا ہوگا کہ لوگ آ جائیں گے، کوئی آئے گا وہ کہے گا کہ اللہ پاک اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی آئے گا کہے گا اللہ پاک اس نے میرا حق مارا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب انصاف تو کرنا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے. اللہ کہیں گے اس بندے کی جو نیکیاں ہیں وہ ان لوگوں میں بانٹ دو. تو یوں کرتے کرتے اس کی وہ ساری محنت سے کمائے ہوئے تہجد اور وہ نیکیاں بانٹ دی جائیں گی ان لوگوں میں. اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ پاک اس نے تو میرا بھی دینا ہے، اس نے تو مجھے بھی تکلیف پہنچائی تھی. فرشتے کہیں گے اللہ پاک اس کے کھاتے کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب ان لوگوں کے جن کا اس نے حق مارا، جن کو اس نے دکھ دیا، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دو، اور یوں وہ شخص جنت میں جاتا جاتا جہنم میں چلا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا مفلس ترین انسان وہ ہوگا، کہ وہ اس روز کتنا مفلس ہوگا کہ اتنی دولت تھی اس کے پاس اعمال کی، لیکن کیا ہوا، وہ دنیا میں اپنے اعمال میں تو لگا رہا لیکن اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا. تو اور پھر وہ اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ اپنے تہجد نمازیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ہمارے عمل میں تبدیلی نہ آئے، اگر ہمارے اخلاق میں تبدیلی نہ آئے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا.
تو ہمیں محنت کرنی ہے حقوق العباد پہ. جو حقوق العباد ہیں، جو اخلاق ہیں، جو معاملات ہیں، یہ والی چیزیں اصل چیزیں ہیں جن پہ محنت کی ضرورت ہے. باتیں تو آسان ہیں، گھر میں بیٹھ کر ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ تو آسان کام ہے، یہ تو کر لیتا ہے بندہ. اصل مشکل کام کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا کریں. آپ کے ساتھ کسی نے تکلیف دی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، اس کا دل نہ دکھائیں. کسی دکھی کی کوئی مدد کر دیں، کسی کی خدمت کر دیں. تو یہ تو ڈھیر چیزیں ہیں جو معاملات میں آتی ہیں. تو اصل ہمارے دین جو ہے، اصل دین ہمارا معاملات پہ ٹکا ہوا ہے. تو ہمارے معاملات ہی سب سے زیادہ پور ہوتے ہیں. عبادتیں تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دیکھ لے کہ وہ امت کا مفلس ترین انسان، اس کو کہا گیا کہ جو عبادتیں تو اس کے پاس ہوں گی، معاملات میں وہ زیرو ہوگا. تو ہمیں اپنے معاملات کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کرنی ہے عبادتوں کے ساتھ ساتھ. چلیں آگے، کیونکہ اس طرح باتوں میں تو پھر بہت لمبا لیکچر ہو جاتا ہے، اس لیے میں کوشش ہوتی ہے کہ مختصر بات کروں، لیکن کہیں پر کوئی ایسی چیز ذہن میں آ جاتی ہے جو دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور بلکہ آپ کو شیئر کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو بیسیکلی یہ چیز بتا رہی ہوتی ہوں کہ جب انسان کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کی اپنی بھی ریویژن ہو رہی ہوتی ہے. آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کہ جس کے بارے میں جس کا تم انکار کرتے ہو، وہ اللہ ہے کون؟ ایک تو وہ تمہارا خالق ہے، پھر کیا ہے؟ وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا. زمین وہ تو پہلے بتایا تھا نا، جس نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا. پھر کیا کیا؟ ثم استویٰ الی السماء. پھر اس نے آسمان بنانے کا ارادہ کیا. فسواہن سبع سماوات. اور پھر اس نے آسمانوں کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنائے. زمین ایک کا ذکر ہے، لیکن آسمان جو ہیں وہ 7 ہیں، 7 آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ زمین، یہ آسمان، جو کچھ اس کے اندر ہے، جو انسان کر رہے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر ہے، سینے کے راز ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. کوئی پتا نہیں گرتا زمین پر مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ چیز ہے. تو پہلے فرمایا کہ زمین کے تمہارے لیے زمین جو تھی وہ فرش بنایا، اور اب یہ فرمایا کہ اس فرش پر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو تم اگر گننا شروع کرو نا تو تم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی. پھر مجھے ایک بزرگ کا قول یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ساری کائنات اے بندے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. کائنات ساری کی ساری تمہارے لیے ہے، لیکن تم اللہ کے لیے ہو. اس لیے جو چیز انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی ہی. تو اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جاؤ جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. تو یہ اصل چیز ہے کہ ہم نے ہمارے لیے، اسی لیے دیکھیں نا باقی مذہبوں میں، اب جیسے عیسائیت ہے اس میں رہبانیت ہے، آپ ایک کونے میں ہو جائیں، دنیا سے ہٹ جائیں اور اپنی باتیں کریں. لیکن ہمارے لیے چونکہ یہ ٹیسٹ اتنا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کر دنیا کے تمام رشتے بھی نبھانے ہیں، سارے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن اس طریقے سے کرنے ہیں کہ وہ دنیا ہمارے دل کے اندر نہ آئے، دل کے اندر ہمارے اللہ ہی رہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کشتی پانی پہ چل رہی ہے، تو اب پانی جو ہے اس کو کشتی کے اندر پانی اگر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. تو یہی مثال دنیا کی ہے کہ دنیا اگر دل کے اندر آ گئی، دل دنیا میں لگ گیا، تو پھر انسان جو ہے وہ دنیا میں ڈوب جائے گا. اس لیے پانی میں چلنا ہے، لیکن پانی کو کشتی کے اندر نہیں آنے دینا. دنیا کے اندر چلنا ہے لیکن دنیا کو دل کے اندر نہیں آنے دینا. بس جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، فوکس اپنا آخرت کے اوپر رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کی توفیق دے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمیں یہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ خاص طور پر مجھے جو میں کہہ رہی ہوں، اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔